الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا شفیع المذنبین واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بدعا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بدعا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب
صدقہ تیرا اور ایک میں کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی مجھ سے سوداگ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سوداگ کو کافی ہے اشارہ تیرا اور چور حاکم سے چھپا کر دہیا اس کے خلاف حضرت میرا نے پیر روشن زمین میرا محی الدین عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے دل نورانی راز یزدانی علیہ رحمت کے حجرے میں چور آیا اور آپ کی نگاہ کرم اٹھی تو وہ چور جو ہے مقام قطبیت پہ یا بدانیت پہ فیض یاب ہو گیا اے چور حاکم سے چھپا کر دہیا اس کے خلاف تیرے نام میں چھپا جو انوکھا تیرا تیرے نام میں چھپا جو انوکھا تیرا اور تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شبیہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شبیہ جو میرا اوس ہے اور بیٹا تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شاہ بد تیرا حمد و ثنا بعد نعت مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام 22واں پارہ اور سورہ فاتح کی پہلی آیت کریمہ میں نے آپ رات کے سامنے تلاوت کی ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کا صحیح مفہوم اور معانی مجیسے کا علم اور حقیق اور تفسیر کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو یہ ذکر سن کر سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع ایک بہت بڑی فضیلت والے جن کو خادم اللہ کا خطاب ملا یعنی اللہ کے خادم اور افضل الملائکہ یعنی تمام فرشتوں میں فضیلت والے اور تمام انبیاء و مرسلین کے صحابی اور جن کو خاص کر اللہ کی بارگاہ میں یہ اعزاز حاصل ہے جب اللہ نے حضرت آدم کو تخلیق کیا اور فرمایا کہ اے میرے فرشتوں میرے خلیفہ کو سجدہ کرو تو سب سے پہلے جو سجدے میں جانے والے وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ وہ آج موضوع ہمارا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام
مرتبہ اور مقام ہم جیسے کم علم اور گناہگار ان کے مرتبے کو کیا بیان کرے، بلکہ ان صالحین اور نیک فرشتوں میں سے اعلیٰ مرتبے والے سردار فرشتے کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں برکتیں عطا فرمائے۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا ذکر پاک کرنے سے پہلے اسلام کا دوسرا اہم ترین جس کو رکن ثانی کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اور ایمان لانے کے بعد اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، ان سے پیار کرنا، یہ ایمان کا رکن ثانی کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ سورۃ البقرہ، اور اس کا اختتام ہو رہا ہے، آخری رکوع ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے رسول اور مومن یقین رکھتے ہیں اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر، اور سارے ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر۔ تو ہم ایمان مفصل کے اندر بھی یہی پڑھتے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ اور اس کے رسولوں پر۔ تو قرآن کریم میں کئی مقامات کے اوپر یہ ذکر پاک آیا ہے کہ اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور فرشتوں پر بھی اور اس کی کتابوں پر بھی اور اس کے ملائکہ پر بھی اور اس کے رسولوں اور نبیوں پر بھی، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر بھی، والقدر خیرہ وشرہ اچھی اور بری تقدیر پر، من اللہ تعالی یہ سب اللہ کی طرف سے، والبعث بعد الموت اور مرنے کے بعد اٹھنے پر بھی، یہ مومن کا عقیدہ ہے اور ایمان ہے اور بنیادی چیزیں ہیں۔ تو فرشتے جو ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اور کیسی مخلوق ہیں؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، صحیح مسلم کتاب الزہد حدیث نمبر ہے 60، مسند احمد مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ نمبر 134، در منصور جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، جلد 6 ہے، صفحہ نمبر 143، بیتی شریف اور تفسیر قرطبی جلد ہے 10 صفحہ نمبر ہے 24، تفسیر ابن کثیر تیسری جلد کے اندر یہ روایت حضرت امہات المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل ہے۔ سیدہ فرماتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَخُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِن نُورٍ وَخُلِقَ الْجَانُّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ وَخُلِقَ آدَمَ مِمَّا وَصَفَ لَكُمْ۔ تو یہ حدیث مبارکہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، توجہ کے ساتھ، فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا۔ کسے پیدا کیا؟ نور سے پیدا کیا، اور پھر ان کے اندر روح ہوگی اور انہیں حیات دنیاوی عطا کی، لیکن کھانے
سبحان قدوس، نماز تراویح جب ادا کرتے ہو تو ہر 4 رکعت کے بعد یہ پڑھتے ہو، اس میں یہ بھی آتا ہے سبحان قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر۔ تو اس کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنے نور سے پیدا کیا اور ان کے اندر روح کی، جنات کو شعلہ آگ سے اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، جن کی صفت اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی۔ تو اس حدیث سے فرشتوں کی تخلیق کا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا، ایک بات۔ دوسرا، جب فرشتوں کو پیدا کیا ان کی تعداد حقیقت میں تو کوئی جانتا نہیں۔ ہاں، موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار کو حضور سے عرض کی تھی، یا اللہ انہیں سب سے زیادہ کس مخلوق کو پیدا کیا؟ تو فرمایا میں نے فرشتوں کو پیدا کیا۔ یا اللہ فرشتوں کے کتنی تعداد ہے؟ فرمایا 12 قبیلے ہیں فرشتوں کے۔ کتنے؟ 12 قبیلے، اور ہر قبیلہ ان کی تعداد ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ہے، ریت کے ذرات سے بھی زیادہ، یعنی جتنے انسان ہیں یہ سارے بھی مل جائیں اور ابھی تک جتنی مخلوق ہوئی ہے یہ پہلے آسمان کے فرشتوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تمام مخلوق مل جائے، پہلے آسمان کے فرشتے مل جائیں تو دوسرے آسمان کی تعداد کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ تمام مخلوق جن و انس مل جائے، 2 آسمانوں کے فرشتے مل جائیں تو تیسرے کے اس سے بھی زیادہ، چوتھے کے اس سے بھی زیادہ، 5ویں کے اس سے بھی ان کی تعداد زیادہ ہے، 6ٹھے کی اس سے بھی بڑی ہے اور 7واں اس سے بھی لامحدود ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات سدرہ پہ دیکھا، فرمایا کوئی بندہ ایسا نہ تھا کہ جس کے اوپر اللہ کا فرشتہ نہ ہو۔ اللہ نے سب سے پہلے فرشتوں کے اندر حضرت جبریل امین علیہ السلام کو تخلیق کیا، اور خود قرآن کریم بیان کرتا ہے الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سب خوبیاں ہمارے رب کو ہے، یعنی اللہ کو ہے، جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، فرشتوں کو رسول کرنے والا، کیونکہ فرشتوں کے اندر رسول حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جب کہ بی بی مریم کے پاس آئے تو اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ انما رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا، اے مریم سلام اللہ علیہا، میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں، تاکہ چاہتا ہوں تمہیں ایک صاف ستھرا بیٹا دے دو۔ تو میاں بیٹا دینا تو اللہ کا کام ہے، لیکن اللہ جس کو عزت دے دے وہ اللہ کی عطا سے بیٹا دیتا، یہ قرآن نے واضح کر دیا ہے۔ تو یہاں لوگ مستغفر اللہ، یہ تو بہت بڑا شرک ہو گیا ہے، وہ بیٹا تو اللہ دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیوں کیا؟ اللہ حقیقی دینے والا، حقیقی دینے والا ہے۔ موت کون دیتا ہے؟ اللہ۔ حیات کون دیتا ہے؟ اللہ، لیکن وسیلے سے، کہ حضرت اسرائیل کے وسیلے سے روحیں قبض ہوتی ہیں، اور حضرت میکائیل علیہ السلام کے وسیلے سے فرمایا پارشی اور عزت کی فراوانی ملتی ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے وحی نبیوں تک آتی ہے، اور اسرافیل علیہ السلام جو لوہے محفوظ پہ نازل ہوتا ہے وہ پیغام آگے پہنچاتے ہیں۔ تو یہ کرنے والا سب اللہ ہی ہے، لیکن اللہ
وسیلے کے ذریعے، بے شک اولاد رب بھی دیتا ہے لیکن وسیلہ ماں باپ کا۔ تو اللہ کے اذن سے جبریل امین علیہ السلام حضرت مریم کو پاکیزہ بیٹا دینے کے لیے آئے، تو پتہ چلا جب جبریل علیہ السلام بھوک مارے تو کماری مریم سے بیٹا پیدا ہو جائے عیسیٰ علیہ السلام، تو اللہ والوں کے وسیلے سے بیٹا ملتا ہے تو ان کی دعا سے کیوں نہیں ملتا؟ یقیناً ان کی دعا سے بھی ملتا۔ تو ایک مولوی تو عید بیان کر رہا ہے، بکری کو دیکھا کبھی کسی گئی ہے کسی بلی کے پاس؟ یہ بھینس کو دیکھا ہے کبھی کسی مزار پہ گئی ہے؟ تو عید بیان ہو رہی ہے، بیوہ کو مثالیں کہاں کی کہاں فٹ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے پہلے بتا دیا تھا آخری قوم میں کچھ ایسے خارجی ہوں گے جو ایسے نبیوں کے اوپر نازل کتوں کے اوپر نازل ہوئی ہے، اور جو پتھروں کے لیے نازل ہوئی ہے وہ ولیوں پہ لگائیں گے، وہ نبیوں پہ لگائیں گے، وہ رسولوں پہ لگائیں گے اور قوم کو گمراہ کریں گے۔ ہم مثال دے رہے ہیں تو عید اللہ کی بیان ہو رہی ہے، اور مثالیں کہاں کی اٹھانے کہاں پھٹ کی جا رہی ہے۔ ابھی کو دیکھیں بازاروں پہ جاتے ہوئے، اور میاں جانور مکلف ہے، جانور کے کوئی اندر عقل ہے، کوئی شعور ہے، کیا اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ یہ تو مسلمان مومن کے لیے ہے، جہاں وہ اللہ والوں سے جا کے دعا کرائی، لوگ حضرت موسیٰ سے دعا کراتے تھے، کرائیے کہ نہیں؟ 7,000 تلے یا کہ نہیں تلے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جاتے تھے کام کراتے تھے، مردے ٹھیک ہو جاتے تھے، نبینے ٹھیک ہو جاتے تھے، مردے زندہ ہو جاتے تھے، اور بس کی بیماری والے ٹھیک ہو جاتے تھے۔ تو اگر یہ شرک و بدعت ہوتا تو پھر نبیوں کے پاس رب نے کیوں بھیجا؟ تو اس طرح کی باتیں، میاں بکری اگر ولی کے پاس نہیں گئی، بھینس اگر ولی کے پاس نہیں گئی تو وہ اپنے جنس کے پاس تو ضرور گئی ہے۔ کوئی بھینس بغیر بھینسے کے بچہ پیدا کر کے دکھائے، کوئی بکری بغیر اپنی جنس سے ملے جفتی کیے ہوئے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اس طرح کی تو عید نہیں بیان کرنی چاہیے کہ جس سے بے ادبی کے پہلو پیدا ہو جائے۔ بہرحال اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا رب ہے جس نے فرشتوں کو پیدا کیا، اور فرشتوں کو رسول کرنے والا بھی اللہ۔ اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، فرشتوں کو جو تخلیق کیا ان میں سے کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 پر ہیں، اور کسی کے 4 پر بھی ہیں، اور اس سے زیادہ بھی بڑھاتا ہے آفرینش یعنی پیدائش میں جو چاہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جس کے لیے چاہے تخلیق کو بڑھا دے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی۔ موضوع ہے آج حضرت جبرائیل امین علیہ السلام۔ ایک ہے لفظ جبریل اور ایک ہے جبرائیل۔ جبرائیل، یہ جبریل لفظ جو ہے یہ قرآن میں آیا، اور قرآن پاک میں 3 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے جبریل، حجازی اور عربی کے اندر جبریل کا عربی کے اندر معنی بنتا ہے عبداللہ۔ کیا بنتا ہے؟ عبداللہ۔ اور اس میں انہوں نے بیان کیا کہ فرمایا کہ جبریل کا اصلی نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ میکائیل کا نام ہے عبید اللہ، اسرافیل کا نام ہے عبد الرحمن، اور ہر شے جو ایل کے ساتھ منسلک ہو، جس میں لفظ ایل آ جائے، جیسے سورہ بنی اسرائیل، اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی کنیت ہے، تو اسرا کا معنی ہے بندہ، ایل کا معنی ہے اللہ کا عبادت گزار بندہ، تو فرمایا اللہ کا عبادت گزار۔ تو جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، ان سب کے ساتھ لفظ ایل آتا ہے، یہ ایل کے ساتھ منسلک ہیں، تو معنی کیا ہوگا؟ اللہ عز و جل کی عبادت کرنے والے۔ کتاب الاسماء، تفسیر ابن جریر، تفسیر ابن حاتم۔ تو جبریل کا نام عبداللہ، میکائیل کا نام عبید اللہ، اور اسرافیل کا نام عبد الرحمن۔ ہر وہ اسم جس میں ایلوں سے مراد اللہ
نوازتے اور فضل کرتے ہیں، اس لیے ان کو میکائیل کہا جاتا ہے۔ تو جبریل کو جبریل اس لیے کہا جاتا ہے کہ فرمایا سبز لباس میں نبی پاک نے انہیں دیکھا اور ان کے پاؤں کے نیچے کا تلوا جو ہے نا جبریل علیہ السلام کا، وہ سارا ہی سبز ہے، سارا ہی سبز ہے۔ تو بات چل رہی تھی جبریل سورہ تحریم کے اندر ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ، اور فرمایا ان کا مولا یعنی مددگار ہے، اور جبریل بھی اور میکائیل بھی۔ اسی طرح جبرائیل یہ تلفظ جو ہے حدیث میں آیا ہے، مسلم شریف باب الدعا کے اندر تمیم بن قیس کی لغت میں جبرائیل، تو جبریل بھی کہہ سکتے ہیں، جبرائیل بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں تلفظ کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اصلی نام ان کا عبداللہ۔ توجہ کے ساتھ آپ کی گفتگو، ان کے نام کے اوپر تھوڑی بحث کرنے سے حوالے بھی مل جاتے ہیں اور بات بھی مسترد ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کا ایک اصلی نام جو ہے جس کو اسم اعظم کہتے ہیں وہ اللہ، کیا ہے؟ اللہ، اور باقی صفاتی نام ہے، اللہ کی صفتیں ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حبیب کا اصلی نام محمد ہے یا احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور صفاتی نام حضور کے بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، داعی اللہ بھی ہے، سراج منیر بھی ہے، حلیم بھی ہے، کریم بھی ہے، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ یہ صفاتی نام ہے۔ اور ذاتی نام جبریل علیہ السلام کا اصلی نام جو ہے وہ عبداللہ، تو جبریل بھی ان کو کہا گیا، جبرائیل بھی کہا گیا۔ تو تمیم بن قیس یہ عرب کے قبائل میں سے ان کی لغت ہے، اور ان کا ایک لقب ہے سورہ شورا آیت نمبر 193، روح الامین بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ روح الامین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، فرمایا جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے اللہ کے فرشتے اترتے ہیں اور روح الامین اترتے ہیں، والملائکۃ والروح، تو روح یہ بھی حضرت جبریل علیہ السلام کا نام ہے یا لقب ہے، تو روح الامین بھی قرآن پاک میں۔ اور ایک سورہ نحل آیت نمبر 102 کے اندر ان کا ایک لقب جو ہے روح القدس بھی ہے، روح القدس بھی ان کا۔ اسی طرح حضرت جبریل علیہ السلام کا ایک نام ناموس اکبر بھی ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام جب غار حرا میں ابتدائی ایام کے اندر حضور عبادت کرتے تھے اور تنہائی کے متلاشی ہوتے تھے حضور، کیونکہ یہ 25 سال کے اندر آپ کا نکاح ہوا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ان کی عمر اس وقت 40 سال تھی، نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور یہ وہ وقت تھا جب کہ حضور علیہ السلام کا دل مبارک دماغ نبوت مخلوق سے تنہائی کا متلاشی ہوا، اور تنہائیوں کے اندر جا کے حضور اللہ کا ذکر کرتے۔ تو اس لیے اولیاء اعظام جب سلوک کی منزلیں طے کر رہے ہوتے، روحانیت کی منازل طے کر رہے ہوتے، تو وہ تنہائیوں کے اندر جا کے عبادت کرتے، تنہائیوں کے اندر جا کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو ان کی روح کے اندر طہارت اور پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور بہت سارے پیران اعظام، آپ تو وہ بات نہیں رہی، چیتا ہے، پہلے اپنے مریدوں کو وہ کئی سال روزے رکھواتے تھے، چلے کٹواتے تھے، اور آج کل مریدوں کی عادت ہے، پیروں کی بھی یہی ہے کہ توتے بڑی ہوئی ہیں، بڑے بڑے پیٹ ہو گئے، گردنیں موٹی ہو گئی، اور مرید پیر سے بھی نمبر لے گیا، علامات والا پیر۔ تو ایسے پیروں سے اللہ ہی بچائے، جن کو میں اکثر ڈبہ پیر کہتا ہوں۔
یہ اہل سنت کی بدنامی کا سبب بھی ہے، دین اسلام کی بدنامی کا بھی سبب ہے، اور پھر روحانیت کے سلسلے سے جو لوگ جڑنے والے ہیں وہ ان کے ایسے کرتب دے کے وہ بھی متنفر ہوتے ہیں۔ تو پیر کامل وہ ہے جو تنہائی کے اندر جا کے رب رب کر کے اپنی روح کو پاک کرے۔ وہ چلے کاٹتے تھے حضرت بابا اللہ ہے، حضرت بابا فرید الدین، حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت بہاؤالدین نقشبند، حضرت غوث پاک کو فرماتے ہیں میں نے 25 سال مجاہدے کیے ہیں، برحال بات دور چلی جائے گی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اسی طرح تنہائیوں کے متلاشی ہوتے ہیں۔ نبی پاک بھی غار حرا کے اندر حضور اللہ اللہ کرتے تھے، تو پہلی مرتبہ جبرائیل امین علیہ السلام ظاہر ہوئے حضور پر، تو نبی پاک کے اوپر ظاہر ہوئے اور کہنے لگے پڑھیے۔ حضور نے فرمایا مانا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر اس نے کہا آپ پڑھیے، آپ نے فرمایا مانا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ تیسری مرتبہ جبریل امین نے حضور کو اپنے سینے سے لگایا، پوری طاقت صرف کر دی۔ فرشتے کی طاقت آتے میں بیان کروں کتنی طاقت ہے، تو حضور فرماتے ہیں مجھے پسینہ سا آیا، مجھے پسینہ آیا، اور پھر مجھے سینے سے لگا کے جب دبا کے چھوڑا تو پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ حضور فرماتے ہیں اب میں پڑھوں گا، تو کیا میرے رب کا نام آ گیا، رب کا نام آ گیا ہے۔ 2 مرتبہ نہیں پڑھا، تیسری مرتبہ جب رب کا نام آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی پاک کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ آخری صدی میں ایسے لوگ بھی آئے گے جو کہیں گے جبریل حضور کے استاد ہیں، استغفر اللہ۔ تو جب رب کا نام لیا تو حضور نے پڑھا، تو نبی کا کوئی اللہ کے علاوہ کوئی استاد نہیں ہوتا، یہ ذہن نشین کر رہا ہوں۔ بہت سارے نے اپنی کتابوں میں لکھا جی وہ اردو سیکھنے کے لیے ہمارے مدرسے میں آئے، معاذ اللہ، حضور کے بارے میں لکھ دیا۔ میں اشارہ کر بات کر رہا ہوں، تو جو سمجھ رکھتے ہیں وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں۔ اردو سیکھنے کے لیے ہمارے مدرسے میں آئے، اتنی بیوقوفی ہے۔ تو نبی یاد رکھو، نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کا شاگرد ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان وہ ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن پاک سکھایا۔ الرحمن علم القرآن علمہ البیان، علم بیان سکھایا۔ فرمایا وعلمک ما لم تکن تعلم، اے حبیب جو آپ نہ جانتے تھے آپ نے، آپ کے رب نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا۔ تو یاد رکھیں فرشتہ جو اللہ کا پیغام ہوتا ہے وہی لے کے، تو ناموس اکبر حضور علیہ السلام جب آئے تو ساری کیفیت بیان کی۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ کے ماموں تھے، غالباً یا ماموں زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل، ان کے پاس گئی تو ان نے کچھ نشانیاں بتائی، اس طرح کریں گے نا تو اگر یہ مسئلہ حل ہو گیا تو سمجھو یہ وہی فرشتہ ہے جو نبیوں کے پاس آتا رہا۔ ورقہ بن نوفل تو ہے زبور انجیل کا عالم تھا، اس نے کہا کہ اب جب وہ فرشتہ ظاہر ہو نا تو سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ ہے کہ جن کو جبریل نے سلام پہنچایا، طبرانی کی روایت ہے اور دوسری حدیث کتب میں ہے۔ بڑی توجہ سے، یہ آج کا موضوع بڑا پیارا ہے لیکن اپنے جمعے تک یہ چلے گا۔ تو فرمایا کہ بی بی سیدہ خدیجہ کبریٰ حضور کے لیے خرد و نوش لے کے جاتی تھی، مالدار بڑی تھی، مکے کی رئیسہ بھی تھی، تاجر بھی بڑی تھی، لیکن سب کو چھوڑ کے حضور کی فرما برداری پہ لگی ہے۔ تو بڑی ہو کے بھی، رئیسہ ہو کے، مالدار ہو کے حضور کی خدمت میں جو زوجہ تھی، تو بیوی جس قدر بھی مالدار ہو شوہر کی خدمت کرے تو اللہ اس کو برکتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ اے سیدہ خدیجہ یہ جبریل سلام تمہیں کہہ رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں رب کا بھی سلام۔ تو سیدہ خدیجہ کرنے لگی یا رسول اللہ میں رب کو کیا سلام کہوں، رب خود سلام ہے۔ ہاں جبریل
جس میں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی، جس میں آرام ہی آرام ہوگا۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو سلام جبریل علیہ السلام، تو ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نازل تھے، موجود تھے، حضور بھی تھے، تو سیدہ خدیجہ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے تو جبریل نظر نہیں آ رہے، آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ ہاں مجھے تو نظر آ رہے۔ تو انہوں نے دوپٹہ تھوڑا سا سرکایا، یا رسول اللہ نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا آپ نہیں اوجل ہو گئے۔ پھر انہوں نے دوپٹہ اوپر کیا، یا رسول اللہ نظر آ رہے ہیں؟ فرمایا آپ اب نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کہ اگر فرشتہ ہوگا جبریل ہوگا تو وہ فوراً اگر دوپٹہ سرکاؤ گی تو وہ اوجل ہو جائے گی، اور شیاطین ہوں گے تو موجود رہیں گے۔ تو انہوں نے سرکایا تو وہ غائب ہو گئے، اور جیسے دوپٹہ سر پہ کیا تو پھر وہ ظاہر ہو گئے۔ تو پتہ یہ بھی چلا کہ عورت کے سر کا دوپٹہ بھی نہیں اترنا چاہیے۔ اور یہ کس بات کی بولی ہے جو کہتے ہیں ہمیں مردوں کے چھانا بچانا چلنا چاہیے، ہمیں بھی حقوق ملنے چاہیے۔ وہ بے وقوفو، اسلام نے جو تمہیں حقوق دی ہے ایسا کون سا مطلب تمہیں پیارے حقوق دے گا؟ چادر اور چار دیواری کا حقوق ہے؟ تو یاد رکھو جبریل امین علیہ السلام یہ ناموس اکبر بھی انہی کا لقب ہے۔ ذی قوۃ عند ذی العرش المکین، ذی قوۃ بھی جبریل کا لقب ہے۔ مکین جو ہے یہ اسم ہے، اس کی جمع آتی ہے مقناؤ، بر وزن فاعل، صفت مشبہ کا صیغہ ہے، تو مکین کہتے ہیں مرتبے والا، تو یہ بھی جبریل کا لقب ہے۔ امیر بھی جبریل علیہ السلام کا لقب ہے۔ سید الملائکہ یہ بھی جبریل علیہ السلام کا لقب ہے، یا فرشتوں کے سردار۔ ھذا قول الجمہور، جمہور کا قول بھی یہی ہے۔ پھر ایک جگہ فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ان جبریل امام اہل السماء، جبریل امین علیہ السلام اہل آسمان کے امام ہیں۔ کبھی کبھی فرشتوں کو یہ ترغیب بھی کرتے، بیان بھی دیتے، اور بیت المعمور پہ اذان بھی دیتے، اور فرشتوں کی امامت بھی کی۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی امامت فرمائی، حضور نے جبریل کی امامت فرمائی جب رمضان شریف میں قرآن پاک کا دور ہوتا۔ علامہ محمود علوسی البغدادی رحمہ اللہ یہ بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، تفسیر کے بھی حدیث کے بھی۔ ان کا ایک قول میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ محمود علوسی فرماتے ہیں میرے نزدیک افضل الملائکہ جبرائیل امین علیہ السلام ہیں، یہ تمام فرشتوں کے۔ اور ابن حاتم کا قول ہے کہ جبریل علیہ السلام کو خادم اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کا خادم، اللہ کا خادم۔ نبی پاک علیہ السلام یہ حدیث مبارکہ یہ کتاب ہے الحقائق من اخبار الملائکہ، اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے۔ یہ کتاب ہے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، اس کی ہے جلال الدین سیوطی۔ اس لیے بیان کرتا ہوں، جلال الدین سیوطی وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے 70 یا 72 مرتبہ نبی پاک کا دیدار کیا، بڑی بڑی کتابیں عربی کے اندر، بعض لوگوں کو تو نام بھی نہیں آتے ان کتابوں۔ در منصور آپ کی کتاب ہے، اور موت و حیات کے اوپر، احسان ثواب کے اوپر آپ کی کتاب ہے اثر الصدور، ایک آپ کی کتاب ہے تذکرۃ الموت، ایک آپ کی کتاب ہے تفسیر جلال ہے۔ دو جلالوں کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، جلال الدین سیوطی کی اور جلال الدین محلی کی۔ جلال الدین سیوطی نے 15 پارے لکھے اور جلال الدین محلی نے بھی 15 پارے لکھے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں، یہ حدیث جو بیان کرنے لگا اس کا حوالہ سنو، کتاب الاسماء ادب الشیخ، اخبار اصبہان ابو نعیم، امام نعیم حدیث کی دنیا کا بڑا امام، تفسیر در منصور جلد 6 صفحہ نمبر 125، جلال الدین سیوطی اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو فرمایا میں چاہتا ہوں تمہیں تمہاری اصلی صورت میں دیکھوں. تو حضور نے جبریل کو 2 مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا. کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ تو معراج کی رات سورہ نجم میں اس کا ذکر ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ یہ آیت کریمہ. اور دوسری مرتبہ حضور نے مدینہ پاک میں حضرت جبریل کو اصلی حالت میں دیکھا. ایک روایت مکہ کی بھی ملتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ہے جبریل میں چاہتا ہوں تمہیں اصلی حالت میں دیکھو. تو انہوں نے عرض کی آپ اس کو پسند فرماتے ہیں؟ فرمایا ہاں میں چاہتا ہوں تمہاری اصلی حالت کو دیکھو. جو اللہ نے تجھے جسم دیا اصلی حالت ہے میں اس حالت میں دیکھوں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ فلاں وقت فلاں تاریخ کو بقیہ برکت میں آپ تشریف لے آئیں میں اپنی اصلی حالت میں آپ کے اوپر ظاہر ہو جاؤں. تو وہاں حضرت جبریل علیہ السلام جب حضور حسب وعدہ وہاں پہنچے تو بقیہ برکت یہ جنت البقیع کو کہتے ہیں. یہ اس کا پرانا نام ہے بقیہ برکت. اور جب نبی پاک کے غلام عاشق اس کے اندر مدفون ہوئے تو اب جنت البقیع بن گئے. جنت البقیع یعنی جنت کا ٹکڑا. اس میں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آرام فرما. دعا کرے اللہ ہمیں وہاں کا مدفن نصیب فرمائے. اور جو نبی پاک کے عاشق ہیں وہ وہاں انڈیل دیے جائیں گے. نبی پاک فرماتے ہیں 70,000 جنت البقیع سے قیامت کے دن نکلیں گے اور بخشے بخشائے ہوں. اور ہر ایک کے ساتھ 70,000 پھر اللہ کر دے گا یا ان کی شفاعت سے 70,000 گناہگاروں کو بخش دے گا. تو فرمایا یہ جنت البقیع کا بڑا اعلیٰ مرتبہ ہے. میرے اہل سنت نے یہاں ایک دعا مانگی اب بھی مانگتے کہ میں یوں مدینے جاتا میں جو نبی پاک کی دعا ہے. حضور فرماتے ہیں ہو سکے تو مدینے میں مرو. جس کو مدینے میں موت آ جائے قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی بھی میں دوں گا اس کی شفاعت بھی میں محمد کروں گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو فرمایا کہ جنت البقیع کے اندر حضرت جبریل اپنی اصلی حالت میں ظاہر ہوئے. نبی پاک فرماتے ہیں جب حضور نے جبریل امین علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھا تو نبی پاک فرماتے ہیں جبریل نے اپنا ایک پر پھیلایا ہوا تھا یہاں تک کہ آسمان کی کوئی شے مجھے نظر نہیں آ رہی. اتنا بڑا پر تھا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جبریل اگر ایک پر کو پھیلا دے تو پوری مشرق میں پھیل جائے. ویسے یہ جنوبی ہواؤں میں اکثر معلق رہتے ہیں اور ان کا مقام سدرہ وہاں نورانی تخت ہے. نورانی تکیے لگے ہوئے یہ وہاں بیٹھے رہتے ہیں اور ایک کیفیت ہے وہ وہی کی میں بتاؤں گا انشاءاللہ. تو نبی پاک فرماتے ہیں اللہ نے اس کو 600 پر عطا کیے ہیں. 600 پروں کا مالک فرشتہ معراج کی رات جب اللہ کی
بوسے لیتے. رب نے فرمایا جبریل جی رب جلیل فرمایا آج میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ تو جا کے ان کے پاؤں کو بوسے دینا. لوگ تو یہ انگوٹھے چومنے میں بھی اعتراض کرتے رہتے ہیں, جھگڑتے رہتے ہیں, دلیلیں طلب کرتے ہیں, اور انگوٹھے تو دور کی بات ہے, پاؤں بھی اللہ چموا رہا ہے. اور پھر جبریل علیہ السلام جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو اللہ نے فرمایا آج تاج پہن کے جاؤ. کیا کرو؟ تاج پہن کے جاؤ اور بشری صورت میں جاؤ. تو فرمایا فرشتوں کا سردار تاج پہن کے شان کے ساتھ آتا ہے تو حضور کے پاؤں چومتا ہے, کیونکہ بڑے بڑے تاج والوں کے تاج یہاں خم ہو جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے تو کمال کر امام احمد رضا بات میں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں, بڑا روح کو تازگی بخشتی ہے یہ بات. وہ کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے پارا نور کا. میں کیا پڑھو؟ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے پارا نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. تاج والے دیکھ کر دیا امام نور کا, سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. یعنی جبریل تاج پہن کے بھی آتے ہیں تو حضور کے قدموں میں جھکتے. اس لیے نبی پاک فرماتے ہیں وَوَزِيرَ يَا فِي السَّمَاءِ فَجِبْرَائِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَوَزِيرَ يَا فِي الْأَرْضِ ابو بکر او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے 4 وزیر ہیں. 2 آسمانوں کے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام, حضرت میکائیل علیہ السلام. زمین کے وزیر میرے حضرت ابو بکر صدیق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضور کے وزیر ہیں. جن کے وزیر اتنی شانوں والے ہیں ان کے آقا کیسے ہیں؟ سبحان اللہ. اونچی کہہ دو اور اونچی کہہ دو ماشاءاللہ. جب پھر سے سن رہے اللہ شاد و آباد رکھے. زہری سے ہم نے نقشہ کھینچا ہے. برات بیان کرتا ہوں حضرت جبریل نے نبی پاک کے پاؤں کا بوسہ دیا. نبی پاک علیہ السلام کی نبوت والی آنکھ کھل گئی. جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ. رب آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. یہ پیغام دیا. حضور نے فرمایا جبریل آج میرے پاؤں چوم رہے. سبحان اللہ. یہ جب ظاہر ہوتے تھے تو اپنے بڑے ادب سے مؤدب ہو کے حضور کی بارگاہ میں آتے تھے. میں آج پاؤں چوم رہے ہوں یا رسول اللہ خود نہیں چوم رہا بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے حبیب کے پاؤں چومو. تو یہ جھکے حضور کے فرمایا کوئی لطف بھی آیا, کوئی مزہ بھی آیا, شاید نہیں, منظر کشی. وہ کہتے ہیں جنتی نہ جنتی کی کلیوں میں دیکھا, نہ جنتی نہ جنتی کی کلیوں میں دیکھا, مزہ جو محمد کی کلیوں میں دیکھا. اب ان کے بارے میں مجھے بھی مزہ آ جائے گا. نہ جنتی نہ جنتی کی کلیوں میں دیکھا, مزہ جو محمد کی کلیوں میں دیکھا. یا رسول اللہ جنت کے لالا اور دیکھے, جنت کے باغ و بہار دیکھے, ہر نبی کا زمانہ دیکھا, کائنات کی رنگینیاں بھی دیکھی, اور اللہ کا ذکر بھی کیا, لیکن جو لطف آپ کے پاؤں چومنے میں آیا وہ کسی میں نہیں آیا. آپ کے پاؤں چومنے کے اندر مجھے بڑا کی کیف و سرور ہے. اس لیے جو لوگ آتے تھے بعض اوقات نبی پاک کے پاؤں بھی چومتے تھے, حضور کے دستے مبارک بھی چومتے تھے. تو ماں باپ کے پاؤں چومنا بھی, یہ بھی حدیث میں آیا. الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماں کے قدموں میں رکھنی ہے.
باپ کے ہاتھوں کو چوما کرو، یوں سمجھو کہ تم نے کعبے کے دروازے کا بوسہ لے لیا۔ اور اگر مرشد شیخ عبد القادر جیلانی جیسا مل جائے، غریب نواز جیسا مل جائے، بابا فرید جیسا، تو ان کے ہاتھ چومنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کے حبیب کا ہاتھ ہے، اور اللہ کے حبیب کے ہاتھ کے اوپر رب کا ہاتھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے حبیب جنہوں نے تیرے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے اوپر اللہ کا ہاتھ، کہ ہاتھ مرشد دا ہاتھ تیرا ہے، ہاتھ مرشد دا ہاتھ تیرا ہے، رب آ کے اے ہاتھ میرا ہے۔ ہجرت کی رات امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا 12 قبیلوں کے نوجوان آستانِ نبوت کو گھیرے ہوئے ہیں، جبریل نازل ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ رات کو نکلیے۔ حضور نے مٹھی ریت کی بری، فرمایا کینکریاں بھی آ گئی، ریت کے ذرات بھی آ گئے، نبی پاک نے ایسے پھینکے وہ سامنے کھڑے لیکن حضور نظر نہ آئے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، محبوب یہ کینکریاں تو نے نہیں پھینکی جبکہ حضور نے پھینکی ہے، نبی پاک نے دستے نبوت سے پھینکی ہے۔ رب فرمایا محبوبہ تو نے نہیں پھینکی بلکہ یہ رب نے پھینکی ہے۔ کس نے پھینکی ہے؟ کہ ہاتھ مرشد دا ہاتھ تیرا ہے، رب آ کے ہاتھ میرا ہے، ایسے لئی مرشد کامل دے ہتھاں نو جا کے چم لینا، ایسے لئی مرشد کامل دے۔ تو حدیث سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ اللہ والوں کے نبی کے پیر چومنا یہ جبریل کی سنت ہے، اور چمانے کا حکم دینا یہ رب کی سنت ہے۔ جبریل علیہ السلام کو حضور نے 2 مرتبہ اصلی حالت میں دیکھا۔ ویسے حضرت جبریل جب بھی حضور کے پاس آتے تھے وہ لباس بشری ہی میں آتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضور علیہ السلام ترانی کی روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام ایک خچر کے سوار تھے، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور امامہ سر پہ پہنا ہوا تھا۔ اور ایک مرتبہ حضور نے اس حالت میں بھی دیکھا، جبریل علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر نے جب حضور نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، سارا مال لے آئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو ٹاٹ کا لباس پہنا اور کھجور کے جو نکیلے پتے ہوتے ہیں وہ بٹنوں کے طور پہ، تو ایک مرتبہ جبریل حضرت ابو بکر کے لباس میں آئے، یا رسول اللہ آسمان کی طرف دیکھے، آج سارے فرشتوں کا یہی لباس ہے۔ آپ کے عاشق کی یہ ادا رب کو اتنی پسند آئی ہے سیدنا صدیق اکبر کی کہ جب نبی پاک کی بارگاہ میں آئے فرمایا ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ یا رسول اللہ گھر کچھ نہیں، اللہ رسول کا بھی عاشق نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی۔ او پوچھو ہاں پوچھو رسول پاک تو، پوچھو رسول پاک تو عظمت صدیق دی۔ فرمایا کہ حضرت ابو بکر کی لباس کے اندر آج یہ مردہ قومیں جو ہے وہ دوسری قوموں کو فالو کرتے ہیں، لیکن اللہ والوں کو جبریل بھی فالو کرتے ہیں۔ آج انگریز ناک کٹائے نا، مسلمان ناک کٹانے کے لیے تیار، وہ داڑھی پہ صحیح اس طرح مارتے ہیں، یہ بھی اس نے جو کام کیے آج کا مسلمان وہی کر رہا۔ وہ اللہ کے بندو، اللہ والے رسول کے سچے غلام بن جاؤ، نبی پاک کے سچے عاشق بنو، فرشتے بھی تمہیں فالو کرو۔
فرشتے بھی تمہاری تعظیم کریں گے اور تمہاری رکوع حرکات و سکنات کو نوٹ بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی دیتے ہیں نبی کے غلاموں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے اصلی حالت میں بھی دیکھا، اور حضور کبھی سامنے ہم کلام ہوتے تھے، کبھی پردے کے پیچھے بھی وحی جب لے کے آتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضور کے کسی صحابی نے جبریل کو اصلی حالت میں نہیں دیکھا، نہ ان کے کلام کو اصلی حالت میں کسی نے سنا۔ ہاں سیدنا صدیق اکبر کیونکہ بڑی شان والے صحابی ہیں، تمام صحابہ کے سردار ہیں، کبھی حضور جبریل سے کلام کر لیتے، جو وہ صورت تو نظر نہ آتی لیکن جو سر گوشی کر رہے ہوتے وہ حضرت ابوبکر سن لیتے۔ اور جبریل علیہ السلام زیادہ تر لباس بشری میں آتے، اور ایک صحابی ہیں ان کا نام ہے داہیہ کلبی۔ داہیہ بڑے خوبصورت، پہلی بار یہ مکہ جب آئے نا حضرت داہیہ کلبی، عورتیں مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ گئے، اہل مکہ دیکھنے کے لیے بڑے خوبصورت ہے داہیہ کلبی، ایمان لانے سے پہلے بھی بڑے خوبصورت، لیکن جب ایمان لائے تو پھر اسلام کا نور جو مل گیا، اسلام کی جو خوبصورتی بولی سبحان اللہ، اس کا کیا کہنا ہے۔ اور انہوں نے 70 یا 72 بچیوں کو زمانہ جاہلیت میں زندہ بردور کیا، پھر بعد میں نبی پاک کی تعلیم سے کلمہ پڑھا اور بڑے روئے، توبہ طیب ہوئے، یا رسول اللہ میں نے اتنا جرم کیا ہے تو کیا آپ میری توبہ قبول فرمایا؟ اسلام پہلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا۔ اللہ تیری توبہ قبول کی، اور ایسی قبول کی کہ جبریل کو اتنی صورت ایسی پیاری لگی کہ جب بھی آتے اکثر انہی کی صورت میں آتے۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حضرت داہیہ کلبی بھی موجود ہے، اور اس سے داہیہ کلبی حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بھی آتے، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ تو بہرحال بات کافی طویل ہو جائے گی، تو میں موٹی بات ختم کرتا ہوں کہ جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور مرسلین کے لیے منتخب کیا وحی لانے کے لیے۔ تو جب حضور فرماتے ہیں نظر الی وجہ الوالدین حجا مبرورا، ماں باپ کو دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے، تو نبی کو دیکھنا تو اس سے زیادہ ثواب ہے، تو نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو جبریل علیہ السلام ان کے پاس بار مرتبہ آتے تھے۔ امام محمد بن محمد الغزالی رحمہ اللہ، ان نے قرآن پاک کی سورہ یوسف کی تفسیر لکھی ہے، اس کتاب کا نام ہے احسن القصص۔ اس کے اندر امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ حضرت آدم کے پاس جبریل 12 مرتبہ آئے، حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ آئے، نوح علیہ السلام کے پاس 50 مرتبہ آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 42 مرتبہ آئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس 400 مرتبہ آئے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 13 مرتبہ آئے، اور محمد بن غزالی فرماتے ہیں حضور کے پاس 20,000 مرتبہ آئے۔ سبحان اللہ۔ اور علامہ یوسف نبھانی، میں اکثر انہیں کو فالو کرتا ہوں، بہت بڑے عالم ہیں علامہ یوسف نبھانی، بڑی پیاری کتابیں لکھی ہیں عربی کے اندر، وہ کہتے ہیں جوار البحار ان کی ایک کتاب ہے، کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ 24,000 مرتبہ آئے، اور بہت سارے محققین اور محدثین کو بھی سنا، پرانے جو علماء خطیب تھے ان سے بھی سنا، ان میں ایک صاحبزادہ افتخار الحسن زاہدی لائنپور کے رہنے والے، فیصل آباد کا پرانا نام ہے لائنپور، تو وہاں کے رہنے والے بڑے مولانا سردار رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، وہ ایک جگہ بیان کا میں نے سنا چھوٹی عمر میں، تو وہ بیان کرتی ہے کہ حضور کی بارگاہ میں 32,000 مرتبہ ہے۔ یہ علماء کی تحقیقیں ہیں، لیکن حدیث سے یہ ملتا ہے زیادہ سے زیادہ حضور کی بارگاہ میں آئے، اور ان کی خواہش بھی ہوتی تھی کہ جیسے ہی اجازت ملے میں حضور کی بارگاہ میں آ جاؤں۔ مولانا حسن صاحب بریلوی رحمۃ اللہ، بڑی پیاری بات کرتے ہیں، اللہ حضرت نے بھی ذکر کیا ہے، کہتے ہیں کہ سیر گلشن کون جائے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون دیکھے، در تمہارا چھوڑ کر
کچھ ہے جو میں نے بیان تیار کیا تھا اس کا سمجھو ایک حصہ میں نے آج بیان کیا ہے، ابھی کئی حصے رہتے۔ تو یہ موضوع مجھ سے خواہش کی ہے نمازیوں نے کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے اوپر آپ کچھ کلام کریں، تو یہ اس کلام کا ایک حصہ ہے۔ انشاءاللہ جو حصہ رہ گیا وہ آئندہ جمعے بیان کروں گا، تو یہ جو جمعوں کے اندر یہ بیان ہوگا، اور پھر اس کے بعد حضرت خواجہ خضر علیہ السلام ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، اسرافیل ہے، اسرائیل ہے۔ انشاءاللہ جیسے جیسے وقت ملے گا کوشش ہوتی کہ ہر جمعے کا نیا موضوع مل جائے۔ تو بعض لوگ کہنے بھی دیتے ہیں ہمیشہ مولوی کوئی بیان سناتے ہیں، میں چلو ایک تو سناتے ہیں نا، تم ایک بھی نہیں سنا سکتے ہیں، ایک سنتے بھی ہیں، ایک نکتہ چینیاں بھی کرتے ہیں، ہدایت اللہ ہی دیتے والا ہے۔ تو بہرحال میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو علم کی نئی نئی باتیں جو ہیں پہنچائی جائیں۔ دعا کیا کریں اللہ سے تو تندرستی والی، ایمان والی، سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، ہم سناتے رہیں اور حضور کے دیوانے امتی عاشق سنتے رہیں۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔ جہاں اتنی باتیں سنی ہیں تو ایک اور بھی سنو کہ رمضان شریف میں بھی میں نے آپ رات کو بولا تھا مسلوں کا اعلان ہوا تھا، تو ابھی پھر میں عرض کر رہا ہوں تقریباً 36 مسلے باقی رہ گئے، تو ایک مسلح جو ہے تقریباً 3000 ہے۔ تو یہ 36 مسلے جہاں 280 مسلوں میں سے 36 رہ گئے، تو انشاءاللہ جب 200 پورے ہو گئے ہیں، 250 پورے ہو گئے تقریباً، یہ بھی کچھ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اگر ایک ایک مسلح بھی کسی نے دے دیا نا، میں ویسے کہہ رہا ہوں ویسے بھی 10 مسلے بھی دیے لوگوں کو، 50-50 ہزار بھی دیے ہے، ریاض شہید صاحب نے 80,000 روپے دیے، اللہ اور برکت دے۔ تو یہ 36 مسئلے پورے کرنے اپنے مرحومین کے سال عدیہ کے لیے یہ لگ جائیں گے، جب تک مسجد قائم رہے گی اس کے اوپر تراویحیں بھی ہوں گی، نمازیں بھی ہوں گی، اللہ کا ذکر بھی ہوگا، اور کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے مرحومین کے رسالے عدیہ کے لیے ان کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایک اچھا عمل ہے۔ تعاون فرمائے اللہ آپ کے عزت میں، عمر میں، ایمان میں برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا